الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کا بھائی احمد رضا عطاری ایک خوبصورت پیغام اور نہایت ہی ضروری معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہر مسلمان پر جو دن میں 5 مرتبہ نماز ہے وہ فرض ہے۔ اللہ کریم نے تقریباً 750 مرتبہ قرآن پاک میں کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ رسول کریم علیہ السلام کی نماز کی اہمیت پر بے شمار ارشادات اور فرمودات اور آپ علیہ السلام کی احادیث ہیں، اور اسی پر جو ہے وہ اسی ڈگر پر اور اسی نہج پر چلتے ہوئے حضرات اولیاء کاملین اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مختلف ارشادات اور فرمودات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حاضرین و سامعین، بندہ مومن کو، بندہ مسلمان کو دن میں 5 مرتبہ جو ہے وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف کا جو ہے وہ بلاوا آتا ہے مؤذن کی طرف سے۔ اب احباب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز پنجگانہ میں جو باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے فرائض کی، امام صاحب کے پیچھے اس کی ادائیگی کیسے کی جائے؟ تو میرے محترم سامعین اور ناظرین، اس بات کو آپ ذہنوں میں بٹھا لیں، میں طریقہ عرض کرتا ہوں اور آپ کے لیے یہ جو ہے وہ پوری زندگی انشاءاللہ مشعل راہ رہے گا اور یہ طریقہ آپ کو ازبر رہے گا۔ محترم سامعین، جب آپ نماز کے لیے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے تو آپ جو ہے وہ نیت فرما لیں کہ میں جو ہے وہ 2 رکعت نماز فجر ہے، یہ 3 رکعت نماز مغرب ہے، یہ 4 رکعت نماز ظہر، عصر اور عشاء ہے۔ اس کی نیت آپ کریں گے پیچھے سے امام کے، بندگی خدا کی، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد اب اس کا پریکٹیکلی طریقہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گا، عملاً پریکٹیکلی کہ نماز کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ جب آپ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، یہ تکبیر جو ہے یہ آپ کہیں گے۔ اللہ اکبر تکبیرات جہاں پر بھی آئیں گی نماز میں، یہ امام صاحب بھی کہیں گے اور آپ بھی کہیں گے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ جو ہیں وہ ہاتھوں کو جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھیں گے اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اتنا پڑھنے کے بعد آپ خاموشی اختیار کریں گے۔ اب خاموشی آپ نے کس نماز میں اختیار کرنی ہے اور کس میں نہیں، تو یاد رکھیے گا کہ امام صاحب کے پیچھے یعنی کہ باجماعت آپ جو بھی نماز ادا کریں گے وہ امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا ہی پڑھنا تصور کیا جاتا ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو باجماعت نماز پڑھتے ہوئے آپ امام صاحب کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ کچھ بھی نہ پڑھنے سے مراد آپ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے، آپ قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت نہیں کریں گے، چاہے وہ نماز سری ہو یا خفی ہو، یعنی کہ امام صاحب بلند آواز میں تلاوت کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کہی، تکبیر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اتنا پڑھ کے آپ خاموشی اختیار کریں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ امام صاحب اونچی آواز میں پڑھیں یا خاموشی سے پڑھیں، وہ جو ہے وہ باقی کی تلاوت کریں گے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ میں ایک سورہ ملائیں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ جب اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے تو آپ بھی یہ تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہیں گے اور جو ہے وہ آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ جو ہیں وہ تکبیرات آپ 3 مرتبہ کہیں، 5 مرتبہ کہیں، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنا ٹائم مل سکے۔
اس کے بعد جو ہے وہ امام صاحب کہیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ، اور آپ کہیں گے ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر اللہ اکبر، پھر آپ جو ہے وہ اسی طرح 2 سجدے کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ رکوع کی جو تکبیرات ہیں اور سجدے کی جو تکبیرات ہے اور اللہ اکبر اور ربنا ولک الحمد، یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ پڑھیں گے۔ باقی امام صاحب کی جو تلاوت ہوگی وہی مقتدی کی تلاوت جو ہے وہ تصور کی جائے گی۔ اسی طرح آپ دوسری رکعت کو دہرائیں گے۔ دوسری رکعت میں اب سبحانک اللہ تو ہم نہیں پڑھیں گے، تو امام صاحب رکوع سے اٹھتے ہی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ سری ہوتی ہے، اسے الحمد سے شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ نماز خفی ہو یعنی کہ امام صاحب اونچی آواز میں تلاوت نہ کر رہے ہوں تب بھی آپ خاموشی ہی اختیار کریں گے۔ اسی طرح آپ دوسری رکعت کو مکمل کریں گے، اور جب ہم التحیات میں بیٹھیں گے تو التحیات آپ پڑھیں گے۔ اگر آپ 2 فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ پوری التحیات پڑھیں گے حتیٰ کہ یہاں تک کہ امام صاحب دونوں سائڈوں پہ سلام پھیر دیں گے۔ اور اگر آپ 4 رکعت نماز فرض باجماعت ادا کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات رکوع سے جو ہے وہ درود شریف سے پہلے یہ آپ جو ہے وہ دعا پڑھ کر جو ہے وہ خاموشی اختیار کریں گے۔ اتنے میں امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو تکبیرات ہیں یعنی کہ اللہ اکبر اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور جب امام صاحب کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ آپ کہیں گے ربنا ولک الحمد۔ اور جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے، آپ اگر 2 رکعت نماز فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں جیسے کہ جو ہے وہ فجر کے ہیں 2 فرض، تو وہ جو ہے وہ آپ مکمل آخر تک پڑھیں گے، یعنی کہ التحیات بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے اور رب اجعلنی بھی پڑھیں گے۔ اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے پیچھے تو پھر آپ جو ہے وہ التحیات پڑھ کر خاموشی اختیار کریں گے۔ اتنے میں امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر تیسری اور چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد آپ پھر التحیات میں بیٹھیں گے، تو پھر التحیات سے لے کر آخر تک یوم یقوم الحساب تک جو ہے وہ آپ یہ دعائیں پڑھیں گے، اور پھر دونوں سائڈوں پہ سلام پھیر دیں گے۔ امید ہے یہ امام صاحب کے پیچھے یعنی کہ نماز باجماعت ادا کرنے کا طریقہ آپ کو جو ہے وہ یاد ہو گیا ہوگا۔ آپ سے محبتوں کی درخواست ہے، ہمیشہ کی طرح دین کے اس پیغام کو پھیلانے میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے لیے رہنمائی بنیں، اور اس پیغام کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اس پہ کمنٹس کریں، اور اپنی قیمتی آراء سے کمنٹس کی صورت میں جو ہے وہ ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے گا۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔